بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحفي على دينه الحنفي الذي أيدنا بأئمة يقيمون الأود ويديمون المدد، والصلاة والسلام على الإمام الأعظم لرسل الكرام شافعنا وأحمدنا ومالكنا صلى الله عليه وسلم، والذي جاءنا قائلا ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذين إذا رؤوا ذكر اللہ. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلائے دین مددے، کعبہ ایما مددے. سنیم نعرائے یا غوث اعظم می زنم، سنیم نعرائے یا غوث اعظم. سب کہیے یا غوث اعظم، یا غوث اعظم. یہ مسجد بھی یا غوث اعظم کہنے والوں کی ہے، اور یہاں پر جو چمکتے ہوئے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب بھی یا غوث اعظم کہنے والے ہیں. تو محبت سے کہیے سنیم نعرائے، سنیم نعرائے. بلکہ مجھے کہنے دیجئے نہ صرف یہ مسجد یا غوث اعظم کہنے والی ہے، الحمدللہ شمالی لاہور پورا ہی یا غوث اعظم کہنے والوں کا ہے. اور اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا، شمالی لاہور ہی نہیں، مشرق و مغرب سے لے کر شمال و جنوب سے لے کر اس کرۂ ارض پر اگر راج ہے تو وہ صرف یا غوث اعظم کہنے والوں کا راج ہے. ظاہری طور پر راج بھی یقیناً یا غوث اعظم کہنے والوں کا ہی ہمیشہ سے رہا. سلطنت عثمانیہ ہو یا پھر مغلیہ سلطنت ہو، یہ سب قادری مریدوں کی سلطنتیں تھیں. انشاءاللہ سیعود الزمان وسیکون الملک لعباد اللہ الصالحین وما زال الملک ویبقى للہ تعالی. تو کیا کہا؟ سنیم نعرائے، سنیم نعرائے، سنیم نعرائے یا غوث اعظم می زنم. دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. وہ دلیل آپ کے سامنے، وہ مرد قلندر جو آرام کر رہا ہے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. کہ قبر کے بارے اندھیری رات سنی تھی کہ وہاں پر منو من مٹی کے اندر، کہ جہاں پر نہ کوئی چراغ جلے گا نہ کوئی روشن دان ہوگا کہ روشنی آ سکے. اعلی حضرت کہتے ہیں اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. ارے احمد رضا، منو من مٹی کے نیچے کون سا چراغ روشن کرو گے؟ تو وہ چراغ ہے سنیم نعرائے یا غوث اعظم. کیا چراغ ہے وہ؟ سنیم نعرائے. کیا چراغ ہے وہ؟ سنیم نعرائے یا غوث اعظم می زنم. تو اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. کون سا چراغ؟ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ ہدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ اور میں اس وقت رمضان المبارک کی پرکیف ساعتوں میں مبارک مکان اور
مبارک تذکرے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا اور فقیر کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا فیہ، او کما قال علیہ السلام۔ آقا کریم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے کسی باغ سے گزرو تو اس سے خوب خوب فائدہ اٹھاؤ، اس میں سیر کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہم یہاں پر صحراؤں میں، ہم اپنے کوچہ بازار میں گزریں، ہم اپنے شہروں میں گزریں، تو یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں جنت کے باغات سے گزرو؟ کیا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب کو ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مہینہ درود کا مہینہ ہے، کب ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین حاضر ہوئے، حضور ممبر پر جلوہ گر ہو رہے تھے، تو حضور نے پہلے درجے پر کہا آمین، دوسرے پر کہا آمین، تیسرے پر کہا آمین۔ صحابہ متعجب ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کیا ماجرا؟ فرمایا پہلے درجے پر جب تھا تو جبریل آئے اور کہنے لگے دور ہو وہ شخص جس کو رمضان ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، تو میں نے کہا آمین۔ دوسرے درجے پر جب تھے تو جبریل امین عرض کرنے لگے، دعا گو ہوئے، دور ہو وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا۔ فرمایا آمین۔ تیسرے درجے پر جب تھے رسول اللہ تو جبریل امین نے دعا کی، دور ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آمنہ کے لال کا تذکرہ ہوا اور اس نے ان پر درود و سلام نہ بھیجا۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید۔ درود پاک کی کثرت مومن کی پہچان ہے۔ درود پاک کی کثرت، یہ جو ہے نا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو قبر میں جو اجالا ہے، جو روشنی ہے، وہ اسی تذکرے کے سبب ہے۔ کس تذکرے کے سبب ہے؟ آج جس کے لیے آپ بیٹھے۔ عرض کی یا رسول اللہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ جنت کا باغ کیا ہے؟ فرمایا جب تم کسی مکان سے گزرو وہاں پر مجلس علم ہو، علم کی محفل ہو، تو وہی جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ تم اس میں بیٹھ جاؤ گویا تم جنت کے باغات میں سیر کر رہے ہو۔ ہمارا بیٹھنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ درس قرآن کے سلسلے میں ہم حاضر ہیں۔ رمضان اور درس قرآن۔ رمضان وہ نکہت نظام شہر مبارک ہے، مہینہ شریف ہے، ماہ منور ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنا پاک کلام عطا فرمایا۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے، ہم ابھی ورد کر رہے تھے کس کا؟ سنیم نعرائے ہے درس قرآن۔ رمضان کی ساعتیں ہیں اور بدر شریف کے لمحات ہیں۔ سیدہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال پاک گزشتہ روزے گزرا، لیکن ذکر ہو رہا ہے سرکار غوث اعظم کا، تو گویا ہمیں رستہ دکھایا جا رہا ہے کہ پاکان امت کی بارگاہ میں جانے والا جو رستہ ہے اس پر پہرے داری سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا آغاز سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے ہو رہا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ خالق حقیقی سے جا ملی۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بدر الکبریٰ جیسی عظیم فتح سے کامیاب اور وہ جناب نوازا، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے
کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کا صحرا حضور کے ماتھے پر سجایا کہ آپ فاتح مکہ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اور پھر سب سے بڑا انعام نور علی نور کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنا قرآن عطا فرمایا. قرآن کریم کہ جس کی تعلیم حاصل کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، جس کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا مسلمانوں پر فرض ہے. آج بہت غفلت بڑھتی جاتی ہے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ہم اپنے بچوں کو یا خود دینی مدارس میں جا کر وہاں پر تعلیم حاصل کریں تو یہ تو بڑی عظیمت کی بات جس کو رب نصیب فرمائے. آج المیہ یہ ہے کہ قرآن کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا وہ درکنار ہے. قرآن مجید کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا، اور ایک تو عجم ہونے کے سبب قرآن سے ایک دوری اختیار کروائی گئی، ہو نہیں گئی کروائی گئی. مسلمان کو امت کو قرآن سے دور کیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو مجالس علم مولانا اسجد رضا کا میں شکر گزار ہوں، رضا اکیڈمی کا میں شکر گزار ہوں، اور اس پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے صالحین کی روایت کو زندہ رکھا، برقرار رکھا، اور رسول خدا علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کو جو ہے وہ نافذ کیا، رسول اللہ کے حکم پر عمل کیا. یہ مجالس درس قرآن سجا کر. آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید نماز کے بعد چند منٹ یہاں پر بیٹھ جانا، محلے دھاری نبھانا، یا اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی آنکھوں کی حیا کا خیال کرنا، تو یہ بیٹھ جانا ہے فقط. واللہ باللہ تاللہ یہ صرف ہمارا بیٹھ جانا نہیں، یہ ہمارا کامیاب ہو جانا ہے کہ اس پر استقامت کامیابی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دمشق ملک شام میں جہاں پر الحمدللہ فقیر کو لمبی سعادت حاصل ہوئی وہاں پر رہ کر علم دین حاصل کرنا. دمشق ملک شام کا ایک پرانا قبرستان ہے، دحداح اس کا نام ہے. اس قبرستان کا ایک گورکن تھا. کون تھا؟ گورکن. گورکن کس کو بولتے ہیں؟ جو قبریں نکالتا ہے، قبریں کھودتا ہے. اس کا کام ہر وقت مٹی کے اندر. تو اس کا یعنی کہ مستویٰ اور اس کا لیول، اس کا درجہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ ہر وقت مٹی کے اندر کام کر رہا ہے تو اس کا کیا ذہنی طور پر اور اس کا کسی بھی اعتبار سے کیا درجہ ہوگا. یہ گورکن جو تھا، یہ دحداح قبرستان بغداد روڈ کے اوپر یہ موجود ہے دمشق میں. بڑا پرانا قبرستان ہے. یہاں پر ایک مرتبہ ایک بی بی آئی اور وہ کہنے لگی اس گورکن کو کہ قبر بناؤ. اور کچھ لمحے کے بعد وہ بی بی وہاں پر ایک جنازے کے ساتھ آئی جس میں 5-10 لوگ جنازے میں تھے، زیادہ بڑا جنازہ بھی نہیں تھا. وہ گورکن آگے ہوا، میت کو لیا، قبر میں اتارا. تو جیسے ہی میت قبر میں آئی، اچانک گورکن کے چہرے کے جو ملامح تھے، جو تاثرات تھے، وہ متغیر ہوئے اور وہ غش کھا کر گر گیا. لوگ پریشان ہوئے کہ گورکن کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے، تو یہ کیوں ڈر گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا. خیر اس کو نکالا، چھینٹے دیے، پوچھا وہ بی بی کدھر گئی؟ کہا وہ تو چلی گئی. کچھ مہینے گزرے، یہی قبرستان دحداح، اور یہ جو گورکن تھا، گورکن کو عربی میں حفار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حفار. کیا کہتے ہیں؟ یہ جو حفار تھا، گورکن تھا، یہی وہاں پر موجود تھا. بی بی آ کے کہنے لگی کہ قبر بناؤ. اس نے قبر بنائی. گھنٹے کے بعد تقریباً جنازہ آیا تو نوجوان لڑکا اس کی میت کو جب یہ قبر میں اتارنے کے لیے گورکن آگے ہوا تو جیسے ہی اس کا لاشا لحد میں اترا تو اب چونکہ اس کے ساتھ پہلے یہ ماجرا ہو چکا تھا تو اس مرتبہ یہ بے ہوش نہیں ہوا
اور جیسے ہی اس نے یہ منظر دیکھا، اس کے چہرے کے اثرات متغیر ہوئے، تو یہ باہر نکلا اور بی بی کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا اللہ کی نیک ولیہ خاتون تو کون ہے؟ تو کہاں سے آئی ہے؟ یہ عظیم بچے تیرے ہیں؟ وہ بی بی کہنے لگی بچے تو میرے ہیں، لیکن ان کی عظمت تیرے پر کیا آیا ہوئی، مجھے بھی تو بتانا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جو تیرا پہلا بچہ تھا، جب اس کو قبر میں اتارا تو میں نے دیکھا کہ اس کی قبر کئی گز چوڑی ہو گئی اور اس میں جنت کے باغات اتر آئے، کوثر و سلسبیل کے وہاں پر چشمے جاری ہو گئے، اور پھر میں نے دیکھا کہ تیرے بچے کو آسمان سے 2 سفید بڑے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے آئے ہیں اور جو تیرے بچے کی روح کو آسمانوں میں لے گئے ہیں۔ وہ بی بی بڑی حیرت میں پڑ گئی، مسکرائی، اللہ کا ذکر کیا، اور اس نے کہا دوسرے بچے کے ساتھ کیا ماجرا ہوا؟ کہتا بالکل وہی جو پہلے بچے کے ساتھ ہوا، کہ قبر میں جب یہ اترا تو قبر وسیع ہو گئی، اور قبر وسیع ہوئی تو جنت کے چشمے آ گئے، مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو آ گئی، اس کی قبر لہلہانے لگی، اور پھر وہ ملکان، وہ 2 فرشتے وہ آئے اور تیرے بچے کی روح کو جنت الفردوس کی طرف لے گئے۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کون اللہ کی چھپی ہوئی ولیہ ہے؟ تو وہ دمشقی خاتون کہنے لگی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا علم دین کا کمال ہے۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب علم دین کا کمال ہے؟ اس نے کہا وہ جو پہلا بچہ تھا نا میرا، وہ علم دین حاصل کرتا تھا، جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ انعام فرمایا، یعنی وہ مجالس علم میں بیٹھا کرتا تھا، جو علماء سے علم سنتا، اس کو عملی جامہ پہناتا اور آگے بھی پہنچاتا، عالم دین، طالب علم تھا وہ غور کر کہنے لگا اچھا تیرے دونوں بچوں کی مغفرت کا راز جو تھا وہ علم دین تھا۔ وہ کہنے لگی نہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرا بھی طالب علم تھا؟ اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا دوسرے والے کو تو کبھی اس نے مدرسوں کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ تو اس نے کہا تو اس کو یہ جنت الفردوس اور یہ میٹھے چشموں کا انعام اور مشک و عنبر کی خوشبو سے کیوں نوازا گیا؟ تو وہ کہنے لگی جو پہلا بیٹا تھا وہ تو طالب علم تھا، لیکن دوسرا جو تھا یہ نجار تھا، یہ تجارت کے معاملات میں تھا، یہ کماتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اور جو پیسے آتے تھے یہ اپنے بھائی پر لگاتا تھا اور اس کو علم دین حاصل کرواتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طالب علم کو جو انعام دیا تو اس پر خرچہ کرنے والے کو بھی وہی انعام عطا فرمایا۔ دیکھا آپ نے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا یہ جو واقعہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، یہ وہاں کا آنکھوں دیکھا واقعہ، اور پھر بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ مزے کی بات تو یہ ہے، بات یہاں پر ختم، اب دیکھنا یہ کہ وہ گورکن نمبر لے گیا یا آپ نمبر لے کے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ہوا؟ وہ گورکن، وہ قبریں کھودنے والا، 24 گھنٹے مٹی کے اندر گزارنے والا، جس کو پاکی ناپاکی کے مسائل کا نہیں پتا، جس کو قرآن و حدیث کا نہیں پتا، جس کو نمازوں کی درستگی کا نہیں پتا، وہ گورکن جب یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں طلب علم کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اب اس نے دمشق کے ایک مشہور جامع مسجد کی طرف رخ کیا، اس کا نام ہے جامع مسجد توبہ، آج بھی دمشق میں موجود ہے۔ اس میں حضرت علامہ سعید برہانی، شیخ سعید برہانی، وہ اس وقت امام تھے، وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا جا کر کہ میں علم دین حاصل کرنے آیا ہوں۔ وہ علامہ صاحب مسکرائے، کہتے 50 سال تیری عمر ہو گئی ہے، تجھے اب دین پڑھنا یاد آیا ہے؟ فرمایا جی مجھے کچھ بھی نہیں آتا، مجھے دین پڑھائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس سے، حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے، جس کے لیے برکت کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ چاں میرا والو، تمہاری قسمت کے لیے، تمہاری قسمت کے چمکتے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم یہاں پر آ کر دین حاصل کر رہے ہو۔ سنو اس گورکن کا حال، اس گورکن نے کہا میں دین حاصل کرنا چاہتا ہوں،
علامہ صاحب اس کو کہنے لگے، علامہ شیخ سعید برہانی کہنے لگے تیری عمر 50 سال ہو گئی ہے، تو اب دین حاصل کرنے آئے، پہلے ساری زندگی تو بھولا رہا؟ اس نے کہا جی اب قبول کر لیجیے، مجھے بس دین پڑھائے۔ نورانی قاعدہ منگوایا گیا، نورانی قاعدے سے ان کا آغاز کروایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وقت میں، ان کے عمل میں، ان کی حرص میں، ان کے طلب علم کی جستجو میں ایسی برکت پیدا فرما دی کہ کچھ ہی سال گزرے تھے، ان کی عمر میں بھی برکت ہو گئی اور دمشق کے سب سے بڑے علماء کے اندر ان کا نام آ گیا۔ یا رسول اللہ زندہ آباد۔ علامہ شیخ، اس کا نام گورکن کا نام تھا گورکن عبد الرحمن۔ کیا نام تھا؟ گورکن عبد الرحمن۔ جب وہ دمشق میں عالم دین بن گئے، مفتی بن گئے، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی اصل پہچان تھی وہ نہیں مٹائی، بلکہ اس کا نام پھر کیا مشہور ہو گیا؟ علامہ مفتی شیخ عبد الرحمن گورکن۔ اللہم پہلی مرتبہ کوئی تاریخ کے صفحوں پر ایسا نام ظاہر ہوا کہ وہ مفتی بھی ہے، وہ شیخ بھی ہے، وہ حافظ بھی ہے، وہ قاری بھی ہے، وہ عالم دین بھی ہے، اور اس کے نام کے ساتھ گورکن بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر دمشق میں ان کے خاندان میں اللہ نے ایسی برکت دی، ان کے خاندان میں جتنے بچے پیدا ہوئے سب کے سب یا حافظ قرآن یا عالم دین بنے۔ آج بھی دمشق میں یہ خاندان موجود ہے گورکن کے نام سے، اور سب علماء دین ہیں۔ کیا آپ کے دل میں علم دین کا شوق پیدا نہیں ہوا یہ سن کر؟ اور سنو، ریاض الصالحین ہم پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں ریاض الصالحین؟ علماء کرام درس نظامی کے جو طلباء ہیں وہ پڑھتے ہیں ریاض الصالحین، اور اسی طرح اربعین نوویہ ایک کتاب ہے، اس کے جو مؤلف ہیں وہ علامہ امام نووی ہیں، شام کے بزرگ ہیں یہ بھی، امام نووی، سب بولو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی۔ ان کے جو شیخ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ امام نووی وہ ہیں جو ساری زندگی علم دین حاصل کرتے رہے، تو 40-45 سال کی عمر میں ان کا غالباً انتقال ہوا تھا۔ تو جب ان کا آخری وقت تھا تو پوچھنے والے نے کہا کوئی وصیت آپ کے بال بچوں کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا میرے تو بال بچے ہی نہیں ہیں۔ اس نے کہا حضرت آپ نے شادی نہیں کی؟ آپ نے حضرت شادی نہیں کی؟ وہ کہنے لگے میں ساری زندگی علم دین کے اندر ایسا مگن رہا کہ میں شادی کرنا ہی بھول گیا۔ اور آج ہمارا پہلا ہدف کیا ہے کہ کسی طرح اپنی ذات کے لیے ہم کچھ کر لیں، وہ شادی کی صورت میں ہو، وہ گاڑی لینے کی صورت میں ہو، وہ گھر بنانے کی صورت میں ہو، وہ کاروبار کو سیٹ کرنے کی صورت میں ہو، بس ہمارا ہدف ہماری ذات بن چکی ہے۔ یہ وہ پاکان امت تھے کہ جن کا ہدف رضائے الہی تھا، جن کا مقصد مراد مصطفیٰ حاصل کرنا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام نووی کے یہ شیخ علامہ ابو شامہ ان کا نام تھا، ابو شامہ مقدسی، بیت المقدس سے آپ کا تعلق تھا، آپ کی ولادت فلسطین میں ہوئی۔ علامہ ابو شامہ مقدسی کا مزار اسی قبرستان، یہ قبرستان دیکھو کتنا عظیم ہے، دہدہا جس کا بھی ذکر کیا ہم نے، اسی قبرستان کے اندر آپ کا وصال۔ دمشق کی کچھ سال پہلے کی بات ہے، یہ تقریباً 10-15 سال پہلے کی بات ہے۔ دمشق کی خاتون تھی، بڑی نیک پارسا خاتون اپنے محلے کی، اس نے وصیت کی کہ جب میں فوت ہوں تو مجھے علامہ ابو شامہ کے مزار کے ساتھ دفنانا۔ خیر عرصہ گزرا، اس کی موت کا وقت آیا، اللہ نے اس کی روح کو قبض فرما لیا۔ جب اس کے لواحقین پہنچے وہاں پر دہدہا قبرستان میں، اور کہنے لگے حضرت ابو شامہ، شیخ ابو شامہ کے مزار کے پاس اس کی قبر بنانی ہے، تو وہ گورکن کہنے لگا کہ یہ اتنے بڑے عالم دین ہیں اور یہ اتنی پرانی 700-800 سال پرانی قبر، کتنے 100 سال پرانی؟ 700-800 سال پرانی قبر، اگر ہم اس کے دائیں بائیں کوئی حرکت کریں گے، زمین کو حرکت دیں گے تو ڈر ہے کہ قبر کھل جائے گی، اور یقیناً کھل جائے گی۔ اس نے کہا میری ہمت نہیں ہے۔ خیر ان کی آپس میں بات چیت ہوئی، بالآخر اس قبر کے پاس قبر بنانی جانے لگی۔ جب وہاں پر زمین کھودی گئی تو اسی وقت قبر کھل گئی حضرت شیخ ابو شامہ کی۔ جب قبر کھلی تو حضرت عبد الرزاق حلبی، مولانا خادم حسین رضوی، جب آپ دمشق تشریف لے کر گئے، کن کی بات کر رہا ہوں میں؟ مولانا خادم حسین رضوی، جب یہ دمشق تشریف لے کر گئے تو ان کی ملاقات علامہ عبد الرزاق حلبی سے بھی ہوئی تھی۔ انہی علامہ عبد الرزاق حلبی کے چچا جو تھے اس وقت قبر کے سامنے کھڑے تھے حضرت ابو شامہ کی، کہیے سبحان اللہ۔
بابا جی کا میں نے نام لیا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹیں تو آئی ہیں لیکن زبانیں خاموش نہیں. کہیں سبحان اللہ. بابا جی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, شام شریف سے آپ کو کمال پیار تھا. وقت کے دامن میں چونکہ تنگی ہے لیکن ہم انشاءاللہ وسعت کر دیں گے, اور بلکہ کر دی ہے ہم نے, تو نہیں تو میں آپ کو بابا جی کے حوالے سے, اور آج سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایات کے مطابق یوم وصال رمضان شریف میں بھی آپ کا ذکر ہوا, تو میں شام شریف میں چونکہ آپ کا مزار ہے اور بابا جی کی نسبت سے بڑی باتیں میرے دل کے اندر ہیں, تو وہ پھر اللہ نے موقع دیا تو آپ کو سنائیں گے. تو یہ علامہ عبدالرزاق حلبی کے جو چچا تھے, یہ اس وقت شیخ ابو شامہ کے مزار شریف کے بالکل سامنے تھے. کہتے ہیں قبر جب کھلی تو 700-800 سال بعد آپ کی قبر کھلی. کتنے 100 سال بعد؟ توجہ کے ساتھ آخری بات, 700-800 سال بعد جب آپ کی قبر کھلی تو سر سے لے کر پاؤں تک مکمل جسم آپ کا سلامت تھا. مکمل جسم سلامت تھا. کہتے ہیں صرف ایک چیز میں نے دیکھی کہ کفن شریف جو ہے, مٹی چونکہ قبر کھلی تو مٹی نیچے گری, تو کفن شریف کے اوپر کافی مٹی کے اثار آ گئے. تو یہ کہتے ہیں علامہ علیم حلبی کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں جاؤں اور جلدی سے کفن لے کر آؤں, کفن تبدیل کر دیں حضرت کا. اللہ اکبر کبیرہ. علامہ ابراہیم برہانی آپ اس قصے کے راوی ہیں. علامہ بدر الدین حسنی کے مدرسے میں یہ واقعہ پیش آیا, انہوں نے وہاں ان سے سنا. اور یہ جو جن کا میں نام لے رہا ہوں, جن بزرگوں کا نام لے رہا ہوں, یہ حضور تاج الشریعہ سے اتنا پیار کرتے کہ جب آپ دمشق گئے تو حضور تاج الشریعہ کے ہاتھ چومنے شروع ہو گئی ہے. حضور تاج الشریعہ کو تو جانتے ہو نا یارا, کہو سبحان اللہ. دیکھو وہ جو نعرہ مشہور ہے نا, بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ, یہ صرف ایسے نہیں نعرہ لگا ہوا, یہ لاہور کراچی یا بریلی کے اندر نعرہ نہیں لگتا, یہ واقعی بستی بستی کریا کریا رب نے تاج الشریعہ کو یہ مقبولیت دی. اللہ اکبر کبیرہ. علامہ ابراہیم برہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جب علامہ علیم حلبی قبرستان کے اس حصے میں تھے کہ جہاں پر قبر کھولی, بھاگے گئے کفن لے کر آئے, تو کہتے جب وہ کفن پہنا رہے تھے انہوں نے یہ لفظ ادا کی اپنی زبان سے, ہم نے خود سنے کہ حضرت ابو شامہ کو جب ہم کفن پہنا رہے تھے, جو کہ استاد تھے امام نووی کے, کہ جو محدث اکبر ہوئے, جنہوں نے حدیث پاک کی خوب خدمت کی, وہ حضرت ابو شامہ کے گالوں پر جب میری انگلیاں لگیں تو ان کے گال مبارک کے اندر مجھے خون کی گردش محسوس ہوئی. تو پھر جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں تو امام احمد رضا کا سچا قول جو ہے وہ اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے کہ قبر میں لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ ہدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. تو غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے بزرگان دین سے مشائخ طریقت سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.